ویسے کس عمر کے لوگ زیادہ تر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ریسرچ جو 55 پلس لوگ ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں رہتے ایز کمپیئر ٹو 18 سے 35-40 تک جو لوگ ہوتے ہیں وہ 70% جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور باقی جو 7% ہوتے ہیں وہ 55 پلس، اور باقی کا جو ایج گروپ ہے وہ ادر مطلب 20% اس میں آتا ہے۔ اس میں جو ذہنی تناؤ ہے، اسٹریس مینجمنٹ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا خواتین کی تعداد زیادہ ہے، کس حد تک ہے؟ اس میں جو ہے نا فیمیل کی تعداد زیادہ ہے، فیمیل اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں کیونکہ ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ وہ جب برن آؤٹ ہو جاتی ہیں وہ اس کو بہتر نہیں کر سکتی، اس سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ ان کو باہر جانے کے، ہینگ آؤٹ کرنے کے، فرینڈ سے ملنے کے، اسپیشلی یہاں پہ اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی جو ہے ایموشنل وینٹیلیشن کر سکیں، وہ کسی سے بات چیت کر سکیں، وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ بس سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹریس میں فیمیل جاتی ہیں کیونکہ ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، اپنے پرابلمز ہیں، بچوں کے پرابلمز ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اسٹریس ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیمیل اکثر کمپلین کرتی ہیں فٹیگ ہے، نیند کیونکہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، چڑچڑاپن ہے، اور میں نے دیکھا میرے پاس جو کیسز آتے ہیں کہ یہ لڑکی پہلے جو ہے وہ ہر چیز کو اچھے سے ہینڈل کرتی تھی، اب تو یہ مسکرانا بھول گئی، اب تو یہ اگریسو ہو جاتی ہے، پہلے ایسی نہیں تھی۔ وہ ہوتا یہی ہے کہ بہت زیادہ وہ دباؤ کا شکار ہوتی ہے کیونکہ ریزنز ایسے ہوتے ہیں، اس سے ڈیمانڈ زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب سچویشن جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اسٹریس آپ کو تبھی فیل ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں اور آپ خود کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایبلٹیز کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ادروائز اسٹریس کو ہینڈل کرنا ہیلدی ہوتا ہے، لائک آپ کے پاس تھوڑا بہت اسٹریس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا حل نکال لیں گے۔ لیکن جب وہ جو سچویشن ہوتی ہے، حالات آپ کے بیونڈ چلے جاتے ہیں، آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں، تب ہی آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ سب سے جو میرا اہم سوال ہے کہ اسٹریس کو ریلیز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مرد یا کوئی بھی خواتین اسٹریس میں ہیں، آپ ان کو کچھ ٹپس بتا سکتی ہے کہ وہ اپنے اسٹریس مینجمنٹ کو کیسے بہتر کر سکتی ہے، یا اسٹریس سے نکلا جا سکتا ہے، یا اسٹریس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے؟ اسٹریس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسٹریس سیریس کتنا ہے، یہ جو ذہنی تناؤ ہے وہ کس طرح سے آپ کی جو لائف ہے اس کو کیسے بری طرح امپیکٹ کرتا ہے، کس طرح یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے یہ 3 جو میجر ایریاز ہیں اس پہ بری طرح وہ اس کو بری طرح متاثر کرتا ہے، جیسے سائیکولوجیکلی، ٹھیک ہے، ایموشنلی، جذباتی طور پہ آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور آپ کے رویوں میں نمایاں جو ہے وہ چینج آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جذباتی طور پہ کس طرح یہ آپ کو متاثر کرتی ہے، اس میں یہ کہ آپ ہر ٹائم سیڈنس ہوگی، تشویش ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے، جس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ تر مینٹل ڈس آرڈرز ہیں اس کے پیچھے وجہ ہی اسٹریس ہوتی ہے، جس میں 40% انگزائٹی ہے، 50% ڈپریشن ہے، باقی کچھ لوگ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں، جو سائیکولوجیکل امپیکٹس کی میں بات کروں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، 13% ایسے لوگ ہیں جو اسٹریس کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب حالات کو سے کیسے نکلیں۔ مثال کے طور پر پینڈیمک ہے، کووڈ ہے، وہ آیا، اس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے، اور اس میں انہوں نے آگے فردر اس کو مینج نہیں کر سکے تو مزید جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر میں چلے گئے، فزیکل ڈس آرڈرز میں چلے گئے، تو اس کو ہم اتنا ایزی جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اب جذباتی طور پر اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں، اچانک سیڈنس ہو جاتی ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اگریشن، اینگر۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز جو ہے جس طرح اسٹریس کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس دل کوئی بات نہ کرے ہم سے، ایون کہ ریزن بھی نہیں ہوتا، اور خواہ مخواہ وہ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی بھی چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتے، برداشت بہت کم ہو جاتی ہے، اور ایون کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو تھپڑ دے مارے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا میں نے تو کچھ کہا نہیں ہے تو یہ مجھے انہوں نے تھپڑ کیوں رسید کر دیا، ایون کہ وہ ان کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ چیزیں چل رہی ہیں، ایموشنلی وہ بندہ اسٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے سائیکولوجیکل کی بات کی، اور میں نے جو ہے وہ آپ سے جذباتی طور پر دیکھا، اسی طرح جو ہے وہ کچھ بیہیورل چینجنگس بھی آتے ہیں۔ بیہیورل چینجنگس کس طرح کے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہاں، یا پھر بہت ہارمفل فوڈ لیتے ہیں، یا ایکسیسو کھانا ہوتا ہے، یا بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں،
الکوہل جو ہے اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کا وہ بڑھ جائے گی کوانٹٹی اس کی جو ہے وہ. اس کے علاوہ کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ زیادہ اسموکنگ کرنا شروع کر دے گا. اور اگر کوئی نہیں یوز کر رہا تو بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فرسٹ اسٹارٹ جو ہے وہ اسموکنگ اور وہ ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دے. یہ بیہیورل چینجنگز ہوتے ہیں. پھر سوشل وڈرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اکیلے بیٹھنا ہے. کوئی آپ کو کہتا بھی ہے کہ آؤ ہم باہر چلتے ہیں, گھومنے چلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن آپ اس کمپنی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. میرے پاس ایک لاسٹ ٹائم بس کل ہی ایک آئے ہیں میرے پاس کلائنٹ, تو انہوں نے یہی کہا, ان کو یہی سارے سمٹمز تھے. تو اب کیا تھا کہ وہ خود کو الگ تھلگ انہوں نے کر لیا بالکل, اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ سلیپنگ پلز استعمال کی ہیں, کہ مجھے یہ لگا کہ بھائی اب حالات میرے ہاتھ میں نہیں رہے, اب میں کیا کروں, مجھے کوئی سلوشن نہیں مل رہا. تو میں نے بہت ساری نیند کی گولیاں کھائیں. میں نے کہا میں ایٹ لیسٹ سو جاؤں گا اور اس سے میری اوور تھنکنگ کنٹرول ہو جائے گی, جو کہ سلوشن نہیں تھا. اس کے بعد ان کا موڈ مزید خراب ہو گیا, مزید جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمز ان کو نظر آئے. لیکن انہوں نے کہا پرابلم تو وہیں کا وہیں ہے, اسٹریس تو وہیں کا وہیں ہے, لیکن کیا ہے ایکچوئل میں یہ چیزیں اور زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک فار ٹائم بینگ آپ اس سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ بیہیورل اور کچھ سائیکولوجیکل اور جو فیلنگ ہوتی ہیں وہ آپ کے اس میں ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے, امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا جو کویشچن آپ نے کیا کہ اس سے کیسے نکلا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کی کچھ ٹپس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اسٹریس جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں, لائک فار ایگزامپل مائگرین ہو رہا ہے, آپ کا ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو گیا, تو اس وقت آپ پریشر میں تو نہیں ہیں. جب بھی آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو اس وقت آپ کسی پریشر میں ہیں, لائک آپ کو فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا آپ اپنے بریک اپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا جو بھی آپ کی زندگی میں ایسے حالات چل رہے ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا, اس کے ساتھ آپ نے ایسوسیٹ کرنی ہے سمٹمس. اگر وہ سمٹمز اس وقت ہو رہی ہیں جب آپ پریشر کو محسوس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ سٹریس میں ہیں, آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جو ایک چیز یہ ہے, پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو سٹریس ہے, اب کرنا کیا ہے کہ جی آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ ایسے سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. پریکٹیکلی آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے, وہ آپ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, تو اس کو آپ نے ٹائم پہ چھوڑنا ہے. تب آپ کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ مزید اپنے آپ کو پریشان کریں. اس سے آپ کو سلیپ ڈسٹربنس ہوگی, آپ کا جو ہے موڈ خراب ہوگا, مزید چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی. اب پہلے کیا کہ آپ نے ریکگنائز کیا کہ واقعی آپ کو سٹریس کی علامات ہیں, سائن اینڈ سمٹمس ہیں, وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا سلوشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فار ایگزامپل اگر وہ ریلیٹڈ ٹو ورک ہے یا کوئی آپ کے اوپر ورک لوڈ ہے, تو آپ دیکھیں آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں. اپنی سم ٹائمز آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے جو سب کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ خود اس کی ذمہ ہوتی ہیں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کے بعد نفسیاتی بیماریوں کی طرف ایزیلی چلے جاتے ہیں. تو اپنی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ہو سکے تو اپنے کچھ کام جو ہے نا دوسرے لوگوں کو سونپ دیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں جتنا آپ کر سکتے ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کچھ سٹیپس ہیں کہ آپ نے اپنی چیزوں کو پرائورٹائز کرنا ہے. وہ کام جو زیادہ اہم ہے وہ کر لیں, جو زیادہ اہم نہیں ہے ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اور اس سے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیلف کیئر, کہ سیلف کیئر جو ہے اس کا خیال رکھیں, اپنی نیند کا خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں, کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے جو ہے وہ انڈورفن ریلیز ہوتا ہے جو اٹ سیلف آپ کو آل دو جب اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز کافی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو موڈ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. تیسری جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی مائنڈفل رہنا ہے. اب ہماری اکثر یہ عادت رہتی ہے نا, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم کسی پارٹی میں ہیں تو ہم اپنی جاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اگر ہم جاب میں ہیں تو ہم گھر کے ایشوز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پہ ہیں تو ہم گھر والوں کا یا کوئی اور پرابلم ہمارے مائنڈ میں یہ, تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مائنڈفل نہیں رہتے. تو جس جگہ پہ آپ ہیں اس ٹائم آپ نے اسی میں رہنا ہے. اس کو ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں, اور اس کی ٹیکنیکس بھی ہیں. اگر آپ کی یہ ہیبٹ نہیں ہے, آپ مائنڈ فل نہیں رہتے, تو اس میں گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ اپنے 5 سینسز کو انوالو کریں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 4 تھنگس ٹو سی, 5 تھنگس ٹو سی, 4 تھنگس ٹو ٹچ, 3 تھنگس ٹو لسن, 2 تھنگس ٹو اسمیل اینڈ 1 تھنگ ٹو ایٹ. تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ کہیں سوچ رہے ہیں, ماضی کی بات سوچ رہے ہیں یا آپ فیوچر کی بات سوچ رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں اور فوکس رکھنا ہے. لائک اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میرا فوکس اس پہ ہے, لیکن اگر میری مائنڈ میں کچھ سوچ چل رہی ہے پرانی, تو اس سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی, میرا فوکس نہیں ہوگا اس پہ, اور میرے فیشل ایکسپریشن نظر آ رہے ہوں گے کہ بھئی میں یہاں پہ نہیں ہوں.
تو یہ چیز پریشان کرتی ہے. تو آپ نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے, یو ہیو ٹو بی مائنڈفل. اور ایک نیکسٹ ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ ٹائم آؤٹ لے لیں. ٹائم آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھک گئے ہیں, چاہے وہ آپ کے بے شمار ریلیشن شپ ایشو چل رہے ہیں, یا آپ کا ورک لوڈ ہے, یا آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, تو آپ ٹائم آؤٹ لے لیں. آپ 2 دن 3 دن کہیں چلے جائیں, اپنے آپ کو فل ٹائم دیں تاکہ آپ مینٹلی وہ انرجی جو ہے اس کو ریسٹور کر سکیں, اور دوبارہ سے آپ ان چیزوں کو جوائن کریں. تو ٹائم آؤٹ جو ہے یہ بھی ایک بیسٹ ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ریلیکسیشن ایکسرسائزز اپنی پریکٹس رکھنی ہے, اور اپنی نیوٹریشنس پورے رکھنے ہیں. سم ٹائم اگر آپ کا فوڈ بہتر نہیں ہے, آپ کے منرلس کم ہیں, وائٹامنس کی کمی ہے, تو اس سے بھی آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ کی مائنڈ فل ایٹنگ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. اس سے آپ کا موڈ تو افیکٹ نہیں ہوگا, اس سے آپ کی سلیپ تو افیکٹ نہیں ہوگی. جیسے ہم رات میں جو ہے وہ بہت ہیوی کھانے لے لیتے ہیں, اس سے ہماری سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بہت ساری ایسی بھی خوراک ہوتی ہے, فوڈ ہوتا ہے جس سے آپ کا موڈ ڈائریکٹلی ایسوسیٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کا موڈ لو ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کے بارے میں آپ گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں, کسی سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لاسٹ پہ ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ آپ نے سلیپ کو لے کے بہت کنسرن رہنا ہے. اگر آپ نہیں سوتے تو یقین کریں وہ آپ کے اسٹریس کو ملٹیپلائی کرتا ہے, اور نہ صرف اسٹریس بلکہ باقی جو مینٹل ڈس آرڈر ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, شیزوفرینیا, بائی پولر ڈس آرڈر, اس کی میجر ریزن جو ہے وہ سلیپ ڈیپریویشن ہے. آپ سلیپ یا تو پراپر سلیپ جو ہے وہ آپ لیتے نہیں ہیں, یا آپ کو نیند آ نہیں رہی کیونکہ آپ کے مائنڈ میں اوور تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سلیپ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. سلیپ سیلف کیئر کی بات کروں تو نیند ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنی 8 گھنٹے کی کم از کم نیند لینی ہے. نمبر 2 پہ آپ نے سیلف کیئر جیسے ایکسرسائز ہے وہ کرنی ہے, اور اپنے فوڈ کا خیال رکھنا ہے. نمبر 3 آپ نے ہیلدی ریلیشن شپ رکھنے ہیں. اوائڈ کریں ٹاکسک ریلیشن شپ کو, برے لوگوں کو.